کیا آپ جانتے ہیں کہ لاہور والوں کو رنگ باز کیوں کہا جاتا ہے؟ چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ شہنشاہ اکبر اور شاہجہاں کے دور میں لاہور نیل کی دنیا کی سب سے بڑی منڈی تھا۔ شہنشاہ اکبر نے لاہور کے قلعے سے ذرا فاصلے پر ہندوستان میں نیل کی پہلی منڈی قائم کی۔ یہ منڈی اکبر کے نام پر اکبری منڈی اور اس سے ملحق علاقہ رنگ محل کہلایا۔ لاہور کے مضافاتی علاقے موجودہ ساہیوال میں میلوں نیل کے پودے تھے، اسی نسبت سے اسے آج بھی نیلی بار کہتے ہیں۔ لوگ نیل کے پودوں کا عرق نکالتے، بڑی بڑی کڑھائیوں میں ڈال کر پکاتے، اس کا پاؤڈر اور ڈلیاں بنائی جاتی تھی، پھر ٹوکریوں اور بوریوں میں بھر کر اکبری منڈی پہنچ کر بکتی۔ پھر یہ وہاں سے ممبئی اور کولکتہ کے فرانسیسی اور اطالوی تاجر انہیں خرید لیتے۔ بحری جہازوں میں بھر کر یہ نیل اٹلی کے ساحلی شہر جینوا پہنچ جاتا۔ جینوا نامی شہر فرانسیسی شہر نیم کے قریب تھا۔ نیم شہر ڈینیم بھی کہلاتا ہے، جہاں ہزاروں کھڈیاں لگی تھیں، ان پر موٹا سوتی کپڑا بنا جاتا جو سرج کہلاتا۔ کپڑا بن کر پھر جینوا پہنچتا، جہاں سے گورے اس پر لاہوری نیل کا رنگ چڑھاتے، کپڑا نیلا ہو جاتا۔ پھر یہ کپڑا درزیوں کے پاس پہنچ جاتا، درزی اسے مزدوروں، مستریوں اور فیکٹری کے ورکرز کے لیے پتلونیں سیتے۔ وہ پتلونیں بعد ازاں جینوا شہر کی وجہ سے جینز کہلانے لگیں۔ جینز پتلونیں دنیا بھر میں مشہور ہو گئیں۔ ڈینیم شہر کے تاجروں نے جوش اور حسد میں اپنے کپڑے کو بھی ڈینیم کہنا شروع کر دیا۔ ڈینیم آہستہ آہستہ ڈینم بن گیا، جبکہ جینز اور ڈینیم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اکٹھے ہو کر ڈینم جینز بن گئے۔ جینز کے 3 عناصر تھے: ڈینیم کا کپڑا، لاہور کا نیل اور جینوا کے درزی۔ مغلوں کے دور میں اگر لاہور کا نیل نہ ہوتا تو جینز نہ بن سکتی تھی، اگر بنتی بھی تو کم از کم نیلی نہ ہوتی۔ جینز کا نیلا پن لاہور کی بدولت تھا۔ آج بھی انگریزی کی پرانی ڈکشنریوں میں نیل کا نام لاہوری ملے گا۔ گورے اس زمانے میں نیل کو لاہوری کہتے تھے۔ یہ رنگ بعد ازاں انڈیا کی مناسبت سے انڈیگوز بن گیا۔ فرانسیسی، اطالوی، پرتگالی اور ڈچ نیل خریدنے کے لیے ہندوستان آتے تھے۔ برطانوی افیون پینے کے لیے آتے تھے، مگر پھر پورا ہندوستان ہتھیا لیا۔ لیکن یہ بہت بعد کی باتیں ہیں۔ ابھی یہ اس دور کی بات ہے جب نیل لاہور کی سب سے بڑی تجارت تھا۔ تب یہ پاک و ہند میں لاہوری یا انڈیگو کہلاتا تھا۔ یہ ہزاروں میل کا زمینی اور سمندری فاصلہ طے کر کے جینوا پہنچتا، جینز کا حصہ بن کر ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ پھر لاہور کے نیل کو نظر لگ گئی۔ مغلوں نے نیل پر ٹیکس لگا دیا تو یورپ نے مصنوعی رنگ ایجاد کر لیے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے فرانسیسیوں، اطالویوں اور پرتگالیوں کو مار بھگایا۔ یوں نیل کی صنعت زوال پذیر ہو گئی۔ نیل لاہوری نہ رہا، مگر لاہور کے شہری آج بھی رنگ باز ہیں۔ لاہوریوں کو یہ خطاب ممبئی اور کولکتہ کے تاجروں نے دیا تھا۔ ہندوستان میں اس وقت فارسی زبان رائج تھی۔ فارسی میں کسی بھی پیشے سے وابستہ لوگوں کو باز کہا جاتا تھا، جیسے پتنگ بنانے والے پتنگ باز، کبوتر پالنے والوں کو کبوتر باز۔ اسی مناسبت سے رنگ بیچنے والے رنگ باز ہو گئے۔ چنانچہ کولکتہ اور ممبئی کے تاجر نیل کی صنعت سے وابستہ لاہوریوں کو رنگ باز کہنے لگے۔ اس زمانے میں کیونکہ لاہور کی زیادہ تر آبادی نیل کی صنعت سے وابستہ تھی، چنانچہ پورا لاہور رنگ باز ہو گیا، اور یہ رنگ بازی آج بھی لاہوری مزاج میں زندہ ہے۔